مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. کفن پہ نام لکھ دینا ہے بندہ غوث اعظم کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار متحرہ
قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ مسکنت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد فاضل جلیل عالمی نبی خطیب ذیشان مقرر شعلہ بیان حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد تبسم رسول امینی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، سوز و گداز میں، جذبہ خدمت دین میں، اخلاص اور للہیت میں بے پناہ برکتیں اور اضافے عطا فرمائے۔ آپ کی وساطت سے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی زیارت کا موقع میسر آیا۔ ماہ ربیع الثانی ہے جس کو ربیع الغوث بھی کہتے ہیں، 11ویں رات ہے جس کو بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی سبحان اللہ۔ الحسنی والحسینی شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس پاک پوری دنیا عرب و عجم میں بڑے طرز و احتشام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، مادر ذات ولی اللہ، ولیوں کے گھرانے میں مہکنے والے پھول، سبحان اللہ چمکنے والے چاند، اور ولیوں کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ آپ کے مقامات، آپ کے مدارج، آپ کے مراتب نہ ہم جیسے بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہم جیسے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والے شہباز، واہ واہ سبحان اللہ، اور ہم زمین کے گرد و غبار میں رینگنے والی چیونٹیاں۔ صحیح بات۔ ایک چیونٹی فضا میں اڑنے والے پرندے کی کیفیت کو سمجھ سکتی؟ نہیں۔ اسی طرح ہم لوگ بالخصوص جیلمی مرزا جیسے لوگ ہاں جی بالکل ان آفتابوں کی ضیاء کو اور شاہبازوں کی پرواز کو اپنی عقل ناداں سے
سمجھ سکتے نہیں۔ جو بچپن کے عالم میں 8-9 برس کی عمر میں ڈاکو سے نہیں، ڈاکوؤں کے سردار سے آنکھیں جھکا کے نہیں، آنکھ سے آنکھ ملا کے اتنی جرأت سے بات کرتا ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار کانپنے لگتا ہے، اور اپنے موقف پر اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف، نہ خطرہ، نہ پشیمانی، اتنی ہمت سے بات کرتا ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار اپنی زندگی کا رخ بدل لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بتائیں سبحان اللہ، جو بچپن میں اتنا بہادر ہے، اونچی آواز ہے، نیند کو چھوڑ کے ذرا، سبحان اللہ، ایکٹیو ہوں، ایکٹیو، پیروں کے پیر کا ذکر سننا ہے، روشن ضمیر کا ذکر سننا ہے تو باضمیر ہو کے سنیں۔ جس کا بچپن اس قدر باکمال ہے، ابھی حصول علم کے لیے سفر شروع ہوا ہے۔ آپ نے اپنے قصیدے میں خود فرمایا ہے، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا قرآن کا، سبحان اللہ، میں نے علم پڑھا حدیث کا، سبحان اللہ، میں نے علم پڑھا فقہ کا، میں نے قرآن حدیث پڑھا، اور اتنا پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم پڑھا، قطبیت میں فائز ہو گئے۔ درست العلم حتی صرت قطبا، علم پڑھا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ جب قطب بن گئے تب تو بن گئے، ابھی تو وہ بننے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی تو وہ علم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور علم کے لیے جو نکلا ہے تب یہ مقام ہے۔ سبحان اللہ، جب علم پڑھ کے کتب بن گئے ہوں گے تب کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب کیا مقام ہوگا؟ علامہ ابن جوزی جیسے محدث آپ کا خطاب سننے کے لیے آتے تو کاغذ اور قلم ساتھ لے کے آتے۔ سبحان اللہ، ابن جوزی جیسے محدث غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سننے آتے، کاغذ اور قلم ساتھ لے کر آتے، اور پھر خود بیان دیتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتا چلا کہ غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی کسی لٹاں والے پیر کا نام نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کسی آگ کے گرد بیٹھے ہوئے جاہل کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبد القادر جیلانی کسی بے نمازی بے حیا کا
کسی کو تکلیف ہو تو 100 مرتبہ ہو۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کسی بے ضمیرے کا نام نہیں، عبد القادر جیلانی اس شخصیت کا نام ہے جو عالم دین بھی ہے، سبحان اللہ، جو مصلی امامت کا وارث بھی ہے، سبحان اللہ، منبر رسول کا وارث بھی ہے، تحفظ ناموس رسالت کا سپاہی بھی ہے، سبحان اللہ، مسند کا مدرس بھی ہے، سبحان اللہ، اور قوم کا مبلغ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حالات کو دیکھتے بگڑ رہے ہیں اور خود اپنی خانقاہ میں اللہ کر رہے ہو، صحیح بات ہے، تحفظ ناموس رسالت خطرے میں ہو، عقیدہ ختم نبوت خطرے میں ہو، تو غوث اعظم حجرے میں بند ہو کر عبادت کرنے والے کا نام نہیں، میدان عمل میں آ کر جہاد کرنے والے مجاہد کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ عباسی خاندان کا ایک حاکم وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا نیاز پیش کرنے کے لیے۔ توجہ ہے؟ جو میرے غوث کے کردار کو سمجھنا چاہتا ہے ذرا اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ عباسی خاندان کا ایک حاکم وقت، خلیفہ وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا نیاز پیش کرنے کے لیے۔ بادشاہ وقت کا جو نیاز دے گا تھوڑی سی دے گا، اشرفیوں کی تھیلیاں، درہم و دینار کے بنڈل، سونے چاندی کے ڈھیر۔ ہمارے ہاں تو پیری مریدی کا تصور یہ ہے نا، علاقے کا MNA پیر کے پاس آ جائے تو پیر کی ایڑی زمین پہ نہیں لگتی کہ میرے پاس MNA آیا ہے، میں اتنا بڑا پیر کہ میرے پاس MNA آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ MNA تو ایک مرتبہ آیا ہے اور یہ پیر اس کے پاس کتنی مرتبہ گیا ہے۔ ادھر تو کوئی توجہ نہیں نہ دیتا، وزیر آ گیا، مشیر آ گیا، ادھر دیکھ پیری بھی سیکھنی ہے تو عبد القادر جیلانی سے سیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا مولوی عبد القادر جیلانی، اپنے وقت کا سب سے بڑا امام عبد القادر جیلانی، اپنے وقت کا سب سے بڑا خطیب عبد القادر جیلانی، اپنے وقت کا سب سے بڑا مبلغ عبد القادر جیلانی، اپنے وقت کا سب سے بڑا مجاہد عبد القادر جیلانی، اپنے وقت کا ناموس رسالت کا پہرےدار عبد القادر جیلانی، اپنے وقت کا محافظ عقیدہ ختم نبوت عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے کیا جانا کہ وہ صرف رات عبادت میں گزارتے تھے؟ تم نے کیا جانا انہوں نے صرف مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ کشف و کرامات کے پیچھے بھاگنے والے کا نام عبد القادر نہیں،
جس کے پیچھے کرامات خود بھاگتی ہیں اس کا نام عبد القادر القادر ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں عباسی خاندان کا حاکم وقت خلیفہ نیاز لے کر آیا. میرے حضرت نے توجہ ہی نہیں فرمائی. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عام بندوں میں توجہ ہے، یہ سنیے، خاص مہمان خانے میں نہیں، ہاں عام بندوں میں سبحان اللہ. عام بندوں میں بیٹھا ہے لائن میں لگ کر. عام بندوں میں بیٹھا ہے لائن میں لگ کر. حضرت توجہ ہی نہیں فرما رہے. واہ یہ پوزیشن ہے دربار غوثیہ میں حاکم وقت کی، اور سرکار کی توجہ کدھر ہے؟ آپ کی توجہ ہے ان طلباء کی طرف جو آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی حیتی سبحان اللہ. رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ سید عبد القادر جیلانی کے پاس بیٹھا، آپ ایک بچے کو سبق پڑھا رہے ہیں. بچہ کون سے ذہن ہے، آپ نے ایک مرتبہ سبق پڑھایا سمجھ نہیں آیا، دوسری مرتبہ سبق پڑھایا سمجھ نہیں آیا، تیسری مرتبہ سبق پڑھایا سمجھ نہیں آیا. ماتے ایک سبق کی 8 مرتبہ تقریر کی، طالب علم کو پھر نہیں سمجھ آیا. اللہ اکبر. ایک سبق کی 8 مرتبہ تقریر کی، اسے پھر سمجھ نہ آیا. وہ علی میں کہتے ہیں علی الحیتی کہنے لگے میں نے عرض کی حضرت اتنے غبی طالب علم پر اتنی مہربانی، اتنی محنت، اتنی شفقت. آپ فرماتے ہیں میری یہ محنت 7 یا 8 دن تک باقی ہے. اللہ اکبر. اس محنت کے لیے کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 7 یا 8 دن. کہتے پھر کیا ہوگا؟ فرماتے یہ فوت ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس بچے نے فوت ہو جانا ہے. کہتے میں پھر حیران ہوا کہ حضرت جس نے آگے جا کر عالم بھی نہیں بننا، اس پر اتنی محنت، اس پر اتنی محنت، سبحان. جس نے آگے جا کر مبلغ بھی نہیں بننا، اس پر اتنی محنت کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ اپنی موت کے آخری ہچکی تک یہ علم دین کے ساتھ منسلک رہے اور قیامت والے دن اٹھے تو علماء کی صف میں اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. ان دنیا داروں کو کیا پتا کہ طالب علم کی شان کیا ہے، طالب علم کا مقام کیا ہے، علم دین کا مرتبہ کیا ہے. علم دین کا مرتبہ پوچھنا ہے تو غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ یہ مرنے سے پہلے راستہ چینج نہ کر لے، چینج نہ کرے. یہ طالب علم بن کر دنیا سے جائے اور جب قیامت والے دن اٹھے تو علماء کی صف میں اس کا شمار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علم دین حاصل کرنے آئے ان کی طرف اتنی توجہ. واہ واہ سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے. جو علم دین کا طالب ہو، جو قرآن پڑھنے آئے، جو حدیث سیکھنے آئے، جو فقہ پڑھنے آئے، عبد القادر جیلانی کی توجہ اس کی طرف اس قدر ہے. اور جو مال دینے آئے، کیا بات. حاکم وقت ہو، اشرفیاں لے کر کھڑا ہو اور گھنٹوں کھڑا رہے. ہائے ہائے.
اللہ سبحان اللہ. اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے. وہ عرض کرے بار بار حضور نذرانہ قبول کر لیں، حضور نذرانہ قبول کر لیں. آپ اس کی بات سنی ان سنی کر دیں. ایسے پیر ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، سبحان اللہ. جن کی ملاقات کا معیار یہ ہو کہ امت محمدیہ کے دکھی اور غریب عوام اور افراد کے لیے ملاقات کا وقت بھی الگ، جگہ بھی الگ، اور جب کوئی دنیا دار کمینہ آ جائے، بے غیرت آ جائے، اس کے لیے ملاقات کے کمرے بھی الگ، ٹائم بھی الگ. تو اس پیر کی پیری کو عبد القادر جیلانی کی پیری سے کوئی نسبت نہیں. بے شک. ہاں، اگر کوئی ایسی جگہ پھنس گیا ہے تو میں نے پھنسایا ہے، وہ روئے اپنے مقدروں کو. اور الا ماشاءاللہ کوئی ایسا پیر تمہیں کم ہی نظر آئے گا، اگر آئے گا تو پھر خادم حسین رضوی ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خلیفہ وقت کا حکمران، خود اس کا ایلچی نہیں، نمائندہ نہیں، بذات خود اشرفیاں لے کر کھڑا ہے. حضور قبول فرما لیں. پہلے تو آپ نظر انداز کرتے رہے، سنی ان سنی کرتے رہے، چلا جائے گا، ابھی دفع ہو جائے گا. لیکن جب وہ نہ گیا، آپ نے 2 تھیلیاں اٹھائیں، بڑے تھال میں سے 2 تھیلیاں اٹھائیں، اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں کر کے دبائی. اللہ اکبر. جب آپ نے ان تھیلیوں کو دبایا تو ان سے خون نکلا. اللہ اکبر. کیا نکلا؟ خون نکلا. بولو سارے، خون نکلا. فرمایا غریبوں کا خون چوس کر مجھے نیاز دینے آتا ہے، ایسی نیاز میں قبول نہیں کرتا. سبحان اللہ. بولو تو صحیح. ایسی نیاز میں قبول نہیں کرتا. اور فرمایا سن، اگر عباسی خاندان کے خاندان مصطفیٰ سے ہونے کا حیات نہ ہوتا تو یہ میں اتنا دباتا کہ یہ خون تمہارے محلوں تک چلا جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ خون تیرے محلات تک چلا جاتا. اٹھا اپنی نیاز، چلا جاتا. توجہ ہے؟ دودھ میں پانی ڈالنے کے بعد 11ویں کا ختم دلا دیں گے. حلال و حرام کمانے کے بعد 11ویں کا ختم دلا دیں گے. ارے حرام مال کی نیاز میرے دوست نے اپنی زندگی میں قبول نہیں کی، مرنے کے بعد کیسے قبول کریں گے؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہے توجہ؟ سبحان اللہ. حرام مال، حرام کمائی کی نیاز غوث نے اپنی زندگی میں قبول نہیں کی. سبحان اللہ. حالانکہ زندگی میں بندے کو ضرورت ہوتی ہے. ان کا مدرسہ تھا، شیخ سید عبد القادر جیلانی کا مدرسہ تھا، جامعہ نظامیہ بغداد میں، آج بھی ہے، چل رہا ہے. اور جو اصل بغداد شہر ہے نا، اس شہر سے آپ نے اپنا قیام اٹھا کر شہر سے باہر جگہ دی، وہاں مدرسہ بنایا.
کیوں؟ اس لیے کہ طالب علم اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ یہاں سماتے نہیں تھے. ہزاروں طلبا جس کے مدرسے میں علم دین حاصل کریں، ایسے مدرس کا نام عبد القادر جیلانی. ہم نے صرف عبد القادر جیلانی کو 11ویں والا پیر سمجھا ہے. ٹھیک ہے، 11ویں کا ختم دلائے، 11ویں والا پیر، بس 11ویں والا پیر. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ہزاروں علماء تیار کیے ہیں، مدرسین تیار کیے ہیں. آپ صرف مسند کے سجادہ نشین ہی نہیں تھے. میں ایک اور بات بتاؤں، شیخ سید عبد القادر جیلانی کے والد بھی پیر تھے. سبحان اللہ. بڑی نکتے کی بات ہے اگر آپ کے دل میں اتر گئی تو. شیخ سید عبد القادر جیلانی کے والد بھی پیر تھے. گھر میں بیٹھے رہتے نا تو والد کی سجادگی، سجادہ باپ کا مل جانا تھا. جی جی گھر میں بیٹھے ہی پیر بن سکتے، پیر کا بیٹا پیر. جی. لیکن اپنے والد کے گھر کو چھوڑا، پھر زندگی بھر اپنا چہرہ ادھر نہیں موڑا. ہاں واہ واہ. علم دین کے لیے گھر سے نکلے، پھر پلٹ کر کبھی نہیں آئے. اپنی والدہ کی وہ آخری زیارت تھی جب وہ علم دین کے لیے گئے. اللہ اکبر. پھر چہرہ والدہ کا دیدار بھی نصیب نہ ہوا. علم کے لیے زندگی ساری وقت کر دی. سمجھ آئی بات؟ گھر سے پیری نہیں لی، گھر سے پیری نہیں لی، گھر میں پیری ہے لی نہیں. بغداد میں جا کر اتنی محنت کی کہ شیخ طریقت نے آپ کو پیر بنا دیا. دنیا کو بتایا کہ میں وہ پیر نہیں ہوں جس کو پیری وراثت میں ملی ہو، میں وہ پیر ہوں جو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ واقعہ زمانے کا پیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. یا نبی یا نبی. وراثت میں پیری لینے والے کا نام عبد القادر نہیں، بلکہ اپنی محنت سے اس مقام کو پانے والے کا نام شیخ سید عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طلباء کو سبق پڑھاتے باقاعدہ، طالب علموں کو باقاعدہ سبق پڑھاتے. اتنا بڑا پیر ہو کر پڑھانے والے علیحدہ نہیں رکھے، خود پڑھایا. واہ واہ. کیا بات. آپ پڑھاتے تھے، لوگ مصیبت کے مارے بھی بہت آتے تھے، کئی اپنی مشکلیں لے کر آتے تو لوگوں کا جمع غفیر ہو جاتا. اگر ایک ایک کو ٹوک مارتے کتنا وقت لگتا، دن تو ادھر گزر جاتا. پڑھاتے کیسے؟ تو پھر آپ نے پتہ کیا طریقہ اختیار کیا؟ لوگ آتے نا بیماریاں لے کر، مصیبتیں لے کر، پریشانیاں لے کر، تو آپ نے کہتے آؤ میرے مدرسے میں لگے ہوئے نلکے کا پانی پیتے جاؤ، شفائیں لیتے جاؤ. انہیں پانی میں لگا دیتے اور اپنا سارا وقت طالب علموں کو پڑھانے پہ لگا دیتے. سبحان اللہ. کبھی کہتے آؤ میرے مدرسے میں اگے ہوئے گھاس کے تنکے اٹھا کر لے جاؤ، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ جو دنیا لینے آتے عبد القادر جیلانی انہیں دنیا کو دیتے، وقت نہ دیتے. وقت نہ دیتے. سبحان انہیں اللہ. دنیا کو دیتے، سبحان اللہ. وقت نہ دیتے. وقت انہیں دیتے تھے جو ان کے مدرسے میں دنیا
کے لیے آتے تھے، جو دنیا اور دین میں اس طرح کے فرق رکھے اس کا نام عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی طالب علم کو سبقت پڑھاتے، قریب کے رہنے والوں کو جمعہ کا جمعہ درس اور خطاب کرتے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ دور سے ہوتے، دور کے لوگ ہوتے، روز نہ آ سکتے، ہفتہ وار بھی نہ آ سکتے، ان کے لیے آپ نے ایک دن متعین کیا۔ کیا کیا؟ ایک دن متعین کیا، ایک دن متعین کیا، مہینے میں ایک دن آ جایا کریں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں تمہیں درس قرآن دوں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے ماہانہ اسے درس قرآن کی نشست کہا، کسی نے محفل میلاد کا جلسہ کہا کہ ماہانہ محفل میلاد کرتے تھے، یا وہ ماہانہ درس قرآن دیتے تھے، اور پھر اس کے لیے دن کیا فکس کیا گیا؟ ہر مہینے کی 11ویں رات۔ سبحان اللہ، 11ویں شریف، ہر مہینے کی 11ویں رات، 11ویں رات۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگ جب واپس جائیں تو 11ویں رات روشن راتوں میں آتی ہے۔ 11ویں رات روشن راتوں میں آتی ہے، جانے والوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ جو 11ویں ہے نا، یہ 11ویں شیخ سید عبد القادر جیلانی نے اپنی حیات طیبہ میں ماہانہ درس قرآن کی نشست رکھی تھی، سبحان اللہ، درس قرآن کو عام کرنے کے لیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ان کا یہ عمل کہ عام کر دیا، اور اس کو 11ویں والا پیر کہنے لگے، کیونکہ ہر 11ویں تاریخ کو یہ درس قرآن دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے 11ویں کو تو یاد رکھا اور درس قرآن کو بھول گئے۔ سمجھ آتی ہے؟ 11ویں کو یاد رکھا، درس قرآن کو بھول گئے، لیکن میں وہی سبق یاد کروانے کی نیت سے آج یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی کی اس سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ان کے اس طریقے کو زندہ کریں گے، اپنائیں گے اور پھیلائیں گے۔ تو اب میں ان آخری لمحات پر ان کی سنت اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سبحان اللہ، آپ کو قرآن کا درس دوں گا۔ سبحان اللہ، قرآن سننے کا موڈ ہے؟ سبحان اللہ۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں 19واں پارہ، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 27۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے اپنے ہاتھ چبائیں گے، ہاتھ چبائیں گے۔ بندہ انگلی کب چباتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب بڑا افسوس ہو، جب بڑی حسرت ہو، تأسف ہو، تو پھر وہ ہاتھ انگلی چباتا ہے افسوس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن انہیں تھوڑا افسوس نہیں ہوگا کہ وہ انگلیاں چبائیں، اس دن انہیں اتنا افسوس ہوگا کہ صرف انگلیاں نہیں پورے ہاتھ چبائیں گے، پورے ہاتھ چبائیں گے۔ افسوس ہوگا کیوں؟ فرمایا کہ یا لیتنی، یقول یا لیتنی، وہ کہے گا ہائے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ راستے پر چلتا۔ اللہ اکبر۔ افسوس کیا ہوگا؟
کہ کاش میں نے اپنی زندگی کی مسافتیں، میں نے اپنی زندگی کے لمحات، میں نے اپنی زندگی کی گھڑیاں، میں نے اپنی زندگی کے اوقات برباد نہ کیے ہوتے، تاش کے پھٹے پہ نہ بیٹھا ہوتا، کرکٹ کے میچ پر وقت نہ گزرتا، میری زندگی گزرتی تو رسول اللہ کی یادوں میں گزرتی۔ کاش میں زند رسول کے ساتھ راہ حیات کو طے کرتا۔ کل افسوس کرنا ہے، آج ہی کوشش کر لیں۔ سنو، جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو اس وقت تمہارا وقت رسول کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے۔ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تمہارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نمازی کتنا قریب ہوتا ہے رسول اللہ کے؟ تمہیں پتہ ہے نمازی رسول اللہ کے کتنا قریب ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ کہتا ہے السلام علیکہ۔ سبحان اللہ۔ پتہ کتنا نمازی قریب ہے؟ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے جب نماز کے باہر ہو نا، نماز کے باہر ہو، پھر ہم کہتے ہیں اللہم صلی وسلم، سبحان اللہ، اے اللہ تو درود بھیج، سبحان اللہ، تو ہمارا سلام پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز سے باہر ہو تو درود و سلام رب تعالیٰ پہنچائے یا فرشتے پہنچائے، لیکن جب نماز میں ہو تو نمازی خود کہے یا نبی سلام علیکہ۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے رسول کے اتنا قریب ہوتا ہے سبحان اللہ کہ بغیر کسی فاصلے کے سبحان اللہ ڈائریکٹ کہتا ہے یا رسول اللہ السلام علیکہ، یا نبی السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کے لمحات رسول اللہ کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ اپنے نبی کی سیرت پڑھ رہے ہو، سیرت پر اردو میں لکھی ہوئی کتابیں بھی مل جاتی ہیں۔ آپ کے اپنے فیصل آباد کی زینت علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اردو میں کتاب لکھی سیرت رسول عربی، اپنے گھر میں رکھو، روز کا 2 صفحے پڑھ لو، نہیں پڑھے جاتے اپنے بچے سے کہو، سکول میں جاتے ہو، اردو پڑھتے ہو، فیسیں دیتے ہیں، ٹیوشنیں دیتے ہیں، پڑھ کے سنا، تیرے بچے کو بھی نبی کی سیرت کا پتہ چلے، تجھے بھی پتہ چلے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں ماحول بناؤ، رسول اللہ کی سیرت پڑھو، سنو سمجھو۔ قرآن پاک ترجمے والا لے لو، لیکن قرآن کا ترجمہ اپنے امام سے پوچھ کے لینا۔ بازار میں جا کر جو سستا ہو وہ نہ لے لینا، امام سے پوچھ کر پھر قرآن کا ترجمہ لینا کہ کون سا ترجمہ لینا ہے۔ لباس خضر میں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں، جو جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، روز کی 2 آیتیں پڑھ لو، روز کی 2 آیتیں پڑھ لو، اگلے دن پھر 2 آیتیں پڑھ لو، پھر 2 آیتیں پڑھ لو۔ جب دن چڑھے تیرے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو، سارا دن قرآن کی روشنی میں گزرے، ہر وقت جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ، اور جب تو کسی کونے میں بیٹھا تصور مصطفیٰ میں ڈوب کر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تیرا وہ وقت بھی رسول اللہ کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے۔
کل جو پچھتانا ہے تو آج ہی چارہ کر. میرا رب فرماتا ہے ظالم ہے وہ لوگ جو رسول اللہ سے کٹ کے رہتے ہیں. یوم یعد الظالم علی یدیہ. اور ایسے ظالم لوگ قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے. یقول یا لیتنی، کہیں گے ہائے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، ہائے کاش میرے رسول کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی. میں رسول سے کٹ کر رہا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اپنے دوستوں پر حسرت کریں گے، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نیا بنایا ہوتا. اس دوست نے کیا کیا؟ لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، اس نے مجھے حق سے دور کر دیا. بعد اضلنی عن الذکر، نصیحت سے دور کر دیا. بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، میرے کانوں میں آواز پڑ چکی تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. میرے دل نے قبول بھی کر لیا تھا کہ چلو آج اپنے رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، لیکن دوست نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا چھڈ یار تا مولوی دیاں گلاں نے. دوست نے ہاتھ پکڑ کر کہا تیری کوئی زندگی ہے، ابھی کوئی عمر ہے نمازیں پڑھنے کی، بیٹھ دیکھ چھکا بجے گا، دیکھ چوکا آ رہا ہے. کہتے نماز کے وقت میرا دل مان گیا تھا، میرے کانوں میں نصیحت پڑ گئی تھی، لیکن میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. میرا رب مجھے بتا رہا ہے کل جو دوستوں کا قصور نکالے گا تو آج ایسے دوستوں کو ہی اپنی دوستی سے نکال دے. صحیح بات ہے انشاءاللہ. ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا. کل جو حسرت سے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، اور اس وقت پچھتانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. آج ہی کوشش کر، توجہ ہے، آج ہی دوستوں کی فہرست پر نظر ثانی کر. میرا رب فرماتا ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے، برائی کے راستے پہ ڈال کر تنہا چھوڑ جاتا ہے، برے کام کرواتا ہے پھر الگ ہو جاتا ہے. اور آخری آج کی گفتگو کی آخری آیت، اگر یہ آیت بھی تیرا دل تڑپانے کے پر مؤثر نہ ہو سکی، تجھے سمجھانے کے لیے کافی نہ ہو سکی، تجھے زندگی کا رخ بدلنے پر اگر اس آیت نے بھی آمادہ نہ کیا، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تجھے ہدایت کیسے ملے گی. وقال الرسول، اور رسول نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ الرسول الف لام ہے نا، جی مراد ذات مصطفیٰ ہے. یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، پتہ چلا کافروں کی بات نہیں ہو رہی، اسرائیل والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہود و نصارہ امریکہ ڈنمارک کی بات نہیں ہو رہی،
بات تیری اور میری ہو رہی ہے، بات قوم رسول ہاشمی کی ہو رہی ہے، بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، جس رسول کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہونا ہے وہ رسول ہماری شکایت لگائے گا، شفاعت کون کرے گا؟ آج محاسبہ کریں، ہم قرآن کو چھوڑنے والوں میں ہیں یا قرآن کا دامن پکڑنے والوں میں ہیں؟ میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ قرآن کی زیارت کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے، قرآن کی تلاوت کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں کب وقت دیا تھا؟ ہم قرآن کو چھوڑنے والے میں شامل تو نہیں؟ میرے دوست، قرآن کے دامن کے ساتھ لپٹ جا، قرآن کے دامن کے ساتھ چمٹ جا، قرآن کی تلاوت کر، قرآن کا ترجمہ پڑھ، قرآن کا نور اپنے گھر میں بسا، قرآن کی تلاوت کی شمع تیرے گھر میں روشن ہو۔ میرا نہیں خیال تجھے کسی دم کی ضرورت پڑے، میرا نہیں خیال تجھے کسی تعویذ کی ضرورت پڑے، میرا نہیں خیال تجھے کسی چکر دینے والے پیر کے چکر لگوانے کی ضرورت پڑے، کیونکہ قرآن سے بڑا پیر کوئی نہیں، بے شک بے شک، قرآن سے بڑا امام کوئی نہیں، قرآن سے بڑا معالج کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کر شفا کہیں نہیں۔ قرآن تیری مصیبتوں کے لیے ازالہ بھی ہے، قرآن تیرے لیے شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن امام بھی ہے۔ تو میرے دوست آؤ قرآن کو چھوڑنے والے نہ بنے، دیکھنے کی بیس پر، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تو یہ کام ہوگا تو پھر واقعتاً ہم نے 11ویں والے پیر کو مانا ہے، اور اگر قرآن سے دور رہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ تیرے اس ماننے کو وہ مانتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم